جو ہم نے کام کرنے ہیں اپنے اینڈ پہ وہ ہم کریں گے. مثال کے طور پہ کہیں پہ مداخلت نہیں ہوگی. لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ہم پوری طرح انشور کریں گے, کہیں کہیں گڑبڑ نہ ہو, کسی ایک پارٹی کے حق میں کوئی یا خلاف کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ ہو جس سے یہ تاثر بھی پڑے کم از کم الیکشن سے پہلے بھی جانبداری کی کوئی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. السلام علیکم سامعین و ناظرین, اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں ایف ایم سنو گلگت کی نشریات. سامعین و ناظرین, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات آئندہ 2 سے 3 ماہ میں ہونے جا رہے ہیں, اور اس سلسلے میں گلگت بلتستان کی نگران حکومت اپنے طور پر انتظامات کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کی معاونت بھی کر رہا ہے. اسی سلسلے میں گلگت بلتستان میں انتخابی جو عمل ہے اس کے حوالے سے عوامی سطح پر مختلف قسم کے سوالات پائے جاتے ہیں. یعنی انتخابات کیسے شفاف ہوں گے, کس طرح اس کو یقینی بنایا جائے گا, اور کیا میکانزم ہوگا, پہلے سے جو آنے والے انتخابات ہے وہ مختلف کیسے ہوں گے, عوام کی شکایت کو کس طرح اس کا ازالہ کیا جائے گا. ان سمیت بہت سارے جو اہم سوالات ہیں وہ معلوم کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان اور ممتاز شخصیت گلگت بلتستان کی صحافتی حلقوں کی جانے پہچانی شخصیت شبیر میر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. ہم سب سے پہلے ان کو مبارکباد دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں آمد پر. گو کہ شبیر میر صاحب اس سے قبل بھی مختلف گلگت بلتستان کے ایشوز پر یہاں پہ اپنی رائے سے آپ کو نوازتے رہے, اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات جو ہے جو ہونے جا رہے ہیں وہ کب ہوں گے, اور جو پبلک میں قیاس آرائیاں جو ہے ہمیں سننے کو مل رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جس کی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی ہے, تو وہ بھی ہم پوچھیں گے, اور آپ کے جتنے سوالات ہیں وہ بھی ہم میر صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں. میر صاحب یہ بتائیے کہ انتخابات کے حوالے سے نگران حکومت تو مکمل ہو گئی, تو تیاریاں کیا ہے؟ بہت شکریہ امتیاز تاج صاحب, اس سے پہلے بھی آپ کے یہاں پہ آنے کا شرف حاصل ہوا ہے, تو اب بھی آپ نے بلایا, بہت شکریہ. دیکھیں انتخابات چونکہ ابھی کوئی ڈیٹ آئی نہیں ہے تو اس لیے کچھ کہنا میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا, اور ڈیٹ دینے کا جو مینڈیٹ ہے, اختیار ہے, وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو اب الیکشن کمیشن معروضی حالات کو سامنے رکھ کے کیا ڈیٹ دیتا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوگا, لیکن اسی سال ہم یہی کہہ سکتے ہیں, مہینہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن 2026 میں ہی ہوں گے, ہم فی الحال یہ کہہ سکتے ہیں. 2026 تو اکتوبر نومبر اگلے دسمبر تک ہم سمجھ سکتے تھے, لیکن وہ تو کافی دور ہے. وہ کافی دور ہے, لیکن اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ مارچ میں ہوں گے یا اپریل میں ہوں گے یا مئی میں ہوں گے, کیونکہ ڈیٹ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. جی, تو جو نگران حکومت ہوتی ہے اس کے پاس جو بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں شفاف انتخابات. آپ جانتے ہیں کہ شفاف انتخابات, منصفانہ انتخابات, غیر جانبدارانہ انتخابات بہت بڑا مینڈیٹ ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے بہت ہی باختیار حکومت کا ہونا ضروری ہے. لیکن نگران حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہوتے, ذمہ داریاں بڑی دی گئی ہے, تو کس طرح نبھایا جائے گا اس کو؟ اس میں ہوتا یہ امتیاز صاحب کہ الیکشن کروانے کا جو مینڈیٹ ہے نا وہ نگران حکومت کے پاس نہیں ہے. اصل میں یہ الیکشن کمیشن کا شفافیت کی یقینی بنانے ذمہ داری تو ہے نہیں, لیڈ رول جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا ہے. اب اس پہ الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ ان کو سپورٹ چاہیے, تو یہ جو ٹیکنیکل سپورٹ, لاجسٹیکل سپورٹ, یہ سارا کچھ ہم نے یعنی جو نگران حکومت ہے ہم نے ان کو دینا ہے. اس میں جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ حکومت سے کہیں گے وہ ان کو دی جائے گی, لیکن یہ ساری شفافیت اور یقیناً وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کریں گے. ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے. نگران حکومت اس میں تعاون کرے گا, جو مانگیں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن اس کے اوپر ڈائریکٹ یہ کہنا ہے کہ نگران حکومت انتخابات کروائے گی, ٹیکنیکلی یہ صحیح نہیں ہے. صحیح. چلے, آپ نے ہمارے معلومات میں مزید اضافہ کیا, اور یہ بھی بتائیے کہ آپ جو انتخابات تو بہرحال کوئی نہ کوئی رول تو نگران حکومت کا ہے, تو نگران حکومت اپنے رول کے اندر رہتے ہوئے ابھی تک کیا انہوں نے حکمت عملی طے کی, کیا انہوں نے ڈیسیجن لی ہے, کس قسم کی تیاریاں آپ کی طرف سے کی جا رہی ہیں؟ اس میں یہ دیکھنا ہوگا سب سے پہلے نگران حکومت خود اس کی کس طرح کی سٹینڈنگ ہے نا. مثال کے طور پر چیف منسٹر ہمارے جو اس وقت ہیں کیئر ٹیکر چیف منسٹر, یہ خود ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے اوپر کوئی الزام, کوئی انگلی ان کی کیریئر کے دوران نہیں اٹھائی گئی ہے. تو صاف شفاف ایک شخصیت وزیر اعلیٰ کے طور پر اس وقت موجود ہے. جسٹس اسٹرائیڈ ہیں, تو انصاف کے تقاضے پورا کرنے
خود بہتر جانتے ہیں. تو ان کی تقرری سب سے پہلے, اگر اس کی جگہ کوئی سیاسی کارکن ہوتا, کوئی سیاسی رہنما ہوتا, تو لوگ کہتے کہ نہیں, شفافیت کا آدھا کام تو ادھر ہی تمام ہوا. تو اس طرح کی پہلی بات نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں تو کابینہ بھی اس طرح کی ہے کہ جس کے اوپر کوئی سنگین سوالات نہیں اٹھائے جا سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ طے ہے کہ ٹیم اچھی ہے. تو اب آگے جائیں گے تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں تو یہ نگران حکومت انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتی ہے کسی ایک پارٹی کے حق میں. اس طرح کے ہمارے سامنے کافی واقعات ہیں. تو گلگت بلتستان میں چونکہ خود ایک کمیٹڈ قسم کی, صاف قسم کی اس وقت حکومت قائم ہے, تو اس کا واحد مینڈیٹ یہ ہے کہ اس نے سپورٹ دینا ہے جتنا بھی ممکن ہو صاف شفاف حکومت کے لیے. اس طرح کے واقعات بھی دیگر اگر ہم مثالیں لیں تو اس میں ہیں کہ نگران حکومت نے کوشش کی ہے کہ جو آروز وغیرہ کے معاملات میں مداخلت کریں, کہیں پہ اپنی من پسند جو علاقے ہیں یا کنسٹیچوئنسیز ہیں اس میں اپنے نگران وزراء ہیں ان کے ذریعے سے جا کے کچھ انفلوئنس کریں. تو چونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ والی حکومت اس سے تقریباً دور ہے, کنارہ کش ہے اور صاف ہے. تو اس میں آپ پبلک میڈیا خود دیکھ رہا ہے سب کچھ. کیا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے؟ تو یقیناً نہیں آئی ہے. تو آئندہ بھی اس میں نہیں آئے گی. چیف منسٹر نے خاص طور پہ یہ کہا ہے تمام منسٹر صاحبان کو بھی کہ آپ نے وہ کام قطعاً نہیں کرنے ہیں جس سے یہ تاثر بھی پڑے کہ یہ کسی کی حمایت کر رہی ہے, کیونکہ اس حکومت نے کسی کو نوازنا نہیں ہے. اس نے, جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ انتخابات کروانے ہیں, چلیں اس کو ہم کسی حد تک لفظ لے لیتے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی صرف سپورٹ دے کے کروانے ہیں. اس چیف الیکشن کمشنر کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی ہیں. کہیں پہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو مشینری چونکہ حکومت کے پاس ہے تو اس نے فوری طور پر لا اینڈ آرڈر کے معاملات کو سنبھالنا ہے. لیڈنگ رول الیکشن کمیشن کا ہے, آپ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, پیچھے بیٹھ کے ہم نے سپورٹ کرنا ہے. تو پبلک کو یہ یقین دہانی کون کروائے گا کہ الیکشن جو ہے شفاف ہو رہے ہیں؟ ہماری طرف سے بھی یقین دہانی ہے بالکل, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہمارے سامنے ہیں, لیڈ رول انہوں نے لینا ہے اور وہ یقین دہانی بھی کروائیں گے, ہم بھی کروائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے جو ہم نے کام کرنے ہیں اپنے اینڈ پہ وہ ہم کریں گے. مثال کے طور پہ کہیں پہ مداخلت نہیں ہوگی, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ہم پوری طرح انشور کریں گے, کہیں گڑبڑ نہ ہو, کسی ایک پارٹی کے حق میں کوئی یا خلاف کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ ہو جس سے یہ تاثر بھی پڑے کم از کم الیکشن سے پہلے بھی جانبداری کی کوئی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو اس وقت بھی اس کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے, اور اسپیشلی منسٹر صاحبان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس میں آپ نے اپنے آپ کو بالکل ڈیٹیچ رکھنا ہے اس طرح کی کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے, تاکہ عوام خود فیصلہ کریں. جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کمپین اپنی کرتی ہیں وہ کریں, اور عوام نے جس کو ووٹ دینا ہے وہ بااختیار ہیں ووٹ دے دیں. تو ہم سپورٹ کریں گے اور صاف شفاف طریقے سے کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ غیر جانبدارانہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو اسی طرح ہوں گے, اور ہم اس کی یقین دہانی کروائیں گے. یقیناً حکومت بھی ہے, الیکشن کمیشن کا جیسا رول آپ بڑا اہم رول ہے اس کا بھی. تو ان دونوں آپ حکومت اور الیکشن کمیشن کے مابین اس وقت کوآرڈینیشن کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کوآرڈینیشن کوئی ہو رہی ہے, مشترکہ میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہے, مشترکہ کوئی حکمت عملی بھی کوئی بنائی جا رہی ہے؟ اگر بنائی گئی ہے تو کس نوعیت کی ہے, اور نہیں بنائی گئی تو کب بنائی جائے گی؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے, جہاں تک بات ہے ظاہر ہے اپنے اپنے کام کرنے ہیں. اس وقت موجودہ جو نگران حکومت ہے اس نے اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں وہ اسی حکومت نے چلانے اور یہ چلا رہی ہے. اسی طرح چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے. اب ڈیٹ کب دیں گے وہ یہ پھر انہی کے اوپر منحصر ہے, وہ معروضی حالات کو دیکھ کے ڈیٹ دیں گے. صوبائی حکومت سے کنسلٹ کریں گے تو ضرور رائے لیں گے. تو اس کے علاوہ سیکورٹی کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, اور بالخصوص تو سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں. پھر آبادی بڑھ جاتی ہے, اس میں پولنگ اسٹیشنوں کا اضافہ بھی کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بجائے کہ الیکشن کمیشن کے حکومت کے پاس بھی آ جاتے ہیں کچھ اقدامات اٹھانے کے لیے. تو ان کے لیے اس طرح کے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, ظاہر ہے لوگ حکومت کے پاس آئیں گے تو حکومت پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے کرتی ہے. تو سیکورٹی پلان سب سے پہلے تو بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے الیکشن کے لیے, کیونکہ بہت سارے حلقے ہمارے ایسے ہوتے ہیں, پولنگ اسٹیشن ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں, جھگڑے تصادم کے بھی امکانات ہوتے ہیں, جیسے کہ ماضی میں ہوتے بھی رہے ہیں.
تو اس سلسلے میں کوئی پہلے سے مختلف ایک پلان بنانے کے لیے یقیناً گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے مابین تو کوئی کوآرڈینیشن تو ہوئی ہوگی, کوئی مشترکہ میٹنگ وغیرہ کوئی؟ دیکھیں میٹنگ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں امتیاز صاحب کہ جیسے پولیس کا ادارہ ہے, دیگر ادارے ہیں, ان کو اپنے اپنے کام کا تو پتا ہے کہ کس طرح لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے, کون سے سینسٹیو ہے. خود پولیس نے ڈکلیئر کرنا ہے آگے جا کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں کہ جیسے ہر اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے, مثال کے طور پہ 10 یا 12 سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں یا زیادہ ہیں کم ہیں, تو وہ اس کو ان رپورٹس کی بنیاد کے اوپر ڈکلیئر کرتے ہیں. تو لا اینڈ آرڈر کے لیے اس وقت قانون موجود ہے. جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حوالے سے یہ مساجد کا بھی دورہ کر رہے ہیں گلگت میں, جو دونوں خطیب صاحبان ہیں ان کے پاس بھی جا رہے ہیں, قاضی صاحب کے پاس بھی, آغا صاحب کے پاس بھی. اس کے علاوہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یوتھ کے اندر بھی جائیں اور اس طرح کی فضا ہو جہاں پہ یہ رنجشیں اور نفرتیں کم سے کم ہوں, تاکہ الیکشن کے لیے ماحول سازگار ہوتا جائے. سیکیورٹی پلان وغیرہ تو ترتیب دیے جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں صرف اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن پولنگ اسٹیشنز میں اضافہ وغیرہ اس طرح کی بھی چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ اس میں رول جو ہے وہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر کا ہے. ان کی طرف سے ہمیں آئے گا کہ 4 اور بڑھانے ہیں تو 4 بڑھائیں گے, 10 بڑھانے ہیں تو 10 بڑھائیں گے, افرادی قوت دینی ہے وہ دیں گے. یہ سارا سپورٹ ہماری طرف سے ہوگا, لیکن چونکہ اقدامات وہ تجویز کریں گے, فیصلہ آپ کریں گے, سپورٹ ہم کریں گے. تو اگر ہر طرف سے ایک چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کا اپنا رول ڈیفائنڈ ہے, اگر ادھر سے وہ شروع ہو, ادھر سے صوبائی حکومت اپنے لیول پہ کچھ کرے, تو پھر تو ایک کھچڑی پک جائے گی. تو اس لیے ایک ضابطے کے تحت معاملات چلتے ہیں اور اسی طرح چلائیں گے انشاءاللہ. جیسے بھی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو پورا کریں گے, سپورٹ کریں گے.